خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین، ہم اس پروگرام کو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایسی حدیث پاک سے شروع کیا کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے فضائل سے ریلیٹڈ ہوا کرتی ہے. تو آئیے ناظرین، حدیث پاک سماعت فرماتے جائیے اور اپنے اس پروگرام کا آغاز کیجیے. مجمع الزوائد میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے. اور فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی تو اس گھر میں رحمت الہی جلوہ گر نہیں ہوتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اس گھر میں نازل نہیں ہوتی. ناظرین، فرق بالکل صاف ظاہر ہے. وہ گھر کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے، رحمتوں کا محور بن جاتا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ جس گھر میں تلاوت قرآن پاک نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، وہ قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے. ناظرین و سامعین، جس طریقے سے گھر قرآن پاک کی تلاوت سے آباد ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو دل تلاوت قرآن پاک میں منہمک رہتا ہے، جو زبان قرآن پاک کی تلاوت سے تر رہتی ہے، تو ناظرین و سامعین اس دل کو بھی اللہ رب العالمین آباد فرماتا ہے، اس زبان کو بھی آباد فرماتا ہے، اس زبان کو بھی ناظرین و سامعین شگفتگی تر و تازگی عطا فرماتا ہے. اور جو دل قرآن پاک سے دور ہو، قرآن پاک میں منہمک نہ ہو، جو زبان ناظرین و سامعین قرآن پاک کی تلاوت سے تر نہ رہتی ہو، تو اس دل کو اللہ رب العالمین ویران فرما دیتا ہے. تو آئیے اپنے دل کو قرآن پاک کی تلاوت سے منور کیجئے، اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے ناظرین و سامعین روشن کیجئے. چھوڑ دیجئے اس دوری کو، ترک کر دیجئے ناظرین و سامعین اس دوری کو، اور آئیے قرآن پاک سے قریب ہو جائیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا تھرڈ پورشن ہے. انشاءاللہ تھرڈ پورشن سے اپنے سبق کو اسٹارٹ کریں گے. ناظرین و سامعین، فارمیٹ آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، ناظرین و سامعین ایک جملہ یا ایک آیت چند کلمات سے مرج ہو کر کیسے بنا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائی جائیں گی. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت سنائی جائے گی. تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ جو کہ آپ کا سیگمنٹ ہے، ناظرین و سامعین اس سیگمنٹ میں آپ ہمیں کالز کریں گے، دنیا بھر سے ہمیں جوائن کریں گے اور اپنا سبق ذوق اور شوق کے ساتھ ہمیں سنائیں گے. تو آئیے ماہ رمضان کی ان نورانی اور مبارک ساعتوں میں ناظرین باوضو ہو جائیے، باوضو ہو کر اپنے کلام پاک کو اسکرین کے سامنے لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا تھرڈ پورشن نکالیے. ناظرین و سامعین تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप इस वक्त आयत नंबर 105 का थर्ड पोर्शन वजाहत के साथ देख रहे हैं, स्क्रीन पर मौजूद है। आइए अब इसे पढ़ते हैं। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ। अब नाज़रीन, सबसे अव्वल हमें देखना है कि आयत के इस थर्ड पोर्शन में कितने कलिमात हैं। सबसे पहले आप देखें, लफ्ज़ अल्लाह ये एक कलिमा हुआ, इसके बाद यख्तस्सु दो कलिमात, तीसरा कलमा रहमती और चौथा कलमा हा यानी ही, और पांचवा कलमा मन, छठा कलमा यशाउ। कुल इसमें 6 कलिमात हैं। आइए हम देखते हैं कि हर कलमे में कितने हुरूफ हैं और कौन से हर्फ पर कौन सी हरकत है। सबसे पहले आप देखें नाज़रीन कि हर्फ वाव है, वाव पर ज़बर मौजूद है। और इसके बाद देखिए लफ्ज़ अल्लाह में पहला हर्फ हमज़ा। नाज़रीन, ये असल में हमज़ा है। याद रहे कि अगर लफ्ज़ अल्लाह को वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इस सूरत में वाव को लाम के साथ मिलाया जाएगा, दरमियान से हमज़ा को हज़फ कर दिया जाएगा। और अगर वाव को अल्लाह के साथ ना मिलाया जाए तो नाज़रीन इसको लफ्ज़ अल्लाह पढ़ा जाएगा और हमज़ा पर ज़बर मौजूद होगा। लाम 2 मरतबा है, इसके बाद हा है। लाम के ऊपर आप देख सकते हैं कि तशदीद है, तशदीद पर खड़ा ज़बर भी मौजूद है। इसके बाद हा है, हा के ऊपर पेश है। यख्तस्सु में मुलाहिज़ा फरमाए नाज़रीन के इसमें 5 हुरूफ मौजूद हैं। या, खा, ता, सौत 2 मरतबा, या पर ज़बर, खा साकिन, ये खा पर नामुकम्मल अधूरी अलामत, इस अलामत को अलामत जज़म कहते हैं। और याद रहे कि जिस हर्फ पर यह अलामत हो उस हर्फ को जाजिम या साकिन कहा जाता है। इसके बाद ता है, ता पर ज़बर है, सौत पर तशदीद है और ऊपर पेश है। बिरहमतिही, इसमें नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कुल 6 हुरूफ हैं। बा, रा, हा, मीम, ता, हा। बा के नीचे ज़ेर, रा पर ज़बर, हा साकिन, मीम पर ज़बर, ता के नीचे ज़ेर, हा के नीचे खड़ी ज़ेर। ये हा के नीचे जो खड़ी ज़ेर है नाज़रीन, याद रखें कि अगर यही हरकत, ये खड़ी हरकत किसी हर्फ के नीचे हो तो उसे खड़ा ज़ेर या खड़ी ज़ेर कहते हैं, और किसी हर्फ के ऊपर हो तो उसे खड़ा ज़बर कहते हैं, और पेश उल्टा किसी हर्फ के ऊपर हो तो उसे उल्टा पेश कहते हैं। इन तीनों को यानी खड़ा ज़बर हो, खड़ी ज़ेर हो या उल्टा पेश हो, इन तमाम को नाज़रीन व सामईन खड़ी हरकत कहा जाता है। और खड़ी हरकत का हुक्म हुरूफ मद्दा की तरह होता है। जिस तरीके से हुरूफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाता है, बिल्कुल एज इट इज़ इन खड़ी हरकत को भी एक अलिफ की मिकदार खींच कर ही पढ़ा जाएगा। इसके बाद नाज़रीन अब देखें मन है, इसमें 2 हुरूफ मीम और नून, मीम पर ज़बर, नून साकिन। यशाउ में 4 हुरूफ या, शीन, अलिफ, हमज़ा। या पर तशदीद, ऊपर ज़बर, शीन पर भी ज़बर मौजूद। अलिफ पर आप देख सकते हैं कि ये तवील अलामत है, तवील बिछी हुई अलामत, इस अलामत को अलामत मद कहते हैं। और इसके बाद देखिए नाज़रीन कि हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर पेश मौजूद है। यहाँ तक हमने आपको बताया कि इस पोर्शन में कितने कलिमात हैं, हर कलमे में कितने हुरूफ, कौन से हर्फ पर कौन सी हरकत है। आइए नाज़रीन अब हम आपको बताएंगे कि कौन से हर्फ का कौन सा मखरज है। इसमें जितने भी हुरूफ यूज़ हैं तमाम के मखारिज आप हमसे ज़रूर सुनेंगे। इसके साथ साथ आपको ये मालूम हो कि नाज़रीन जब हम एक हर्फ का मखरज यानी एक हर्फ को उसके मखरज के साथ हम अदा करेंगे तो वही हर्फ फिर अगर इसी सबक में रिपीट होगा हम उसके मखरज को रिपीट नहीं करेंगे, हाँ इंडिकेट आपको ज़रूर कर देंगे, इशारतन आपको बता दिया जाएगा। और इसके अलावा अपने पास कलम कॉपी ज़रूर रखें। कोई अहम बात हो, उसूल क़ानून की बात हो, नाज़रीन कोई बात आपको अच्छी लग जाए आप उसे नोट कर लें। ये नोट किया हुआ
بارہا جب آپ چاہیں اس نوٹ کیے ہوئے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ خاموش بیٹھنے کے بجائے ناظرین و سامعین اس حرف کو ہمارے ساتھ مل کر ادا کریں۔ جتنی ریپیٹیشن ہوگی، جتنی پریکٹس ہوگی، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ سب سے اول دیکھیں حرف واو ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واو ادا کیجئے۔ ناظرین وداؤٹ پرابلم آپ واو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ اللہ میں دیکھیں، پہلا حرف حمزہ۔ حمزہ کا تعلق حلق کے نچلے حصے سے ہے۔ ناظرین میں نے حمزہ اس لیے کہا کہ اصل میں حمزہ ہے، لیکن اب بظاہر آپ کو الف دکھ رہا ہے کیونکہ اس پر کوئی حرکت موجود نہیں، لیکن میں اصل کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حمزہ کا تعلق حلق کے نچلے حصے سے ہے۔ اور حروف تہجی، اس میں جتنے بھی حروف جن کا تعلق حلق سے ہو جائے ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین یاد رہے کہ ہم حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حروف حلقی کل 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب حلق کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو اب ان حروف کو ہم حلق پر اس طرح تقسیم کریں گے، حلق کے لیے اس طرح ہم تقسیم کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ حلق کا بالکل جو اوپر والا حصہ ہے، فرسٹ پورشن ہے، یہ غین اور خا کا مخرج ہے۔ حلق کا درمیانی پورشن یعنی دوسرا حصہ، درمیانی حصہ، یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج ہے۔ اور حلق کا بالکل نچلا حصہ، لاسٹ پورشن، یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ ناظرین چونکہ یہاں پر حمزہ ہے تو اس کے اگینسٹ ہم عین کی بات کریں گے، تو حمزہ اور عین کے مابین مخرج کا فرق ہے۔ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا اور عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صفات کا فرق بھی موجود ہے۔ حمزہ کی صفت یہ کہ اسے نارملی وے سے پڑھا جاتا ہے، بغیر کسی اضافی آواز کے ادا کیا جاتا ہے، لیکن عین کی صفت یہ ہے کہ اسے اضافی آواز کے بغیر نہیں ادا کیا، اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اضافی آواز کے بغیر آپ ادا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عین کو گاڑے طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اب دیکھیں حمزہ ہے تو حمزہ زبر آ، دیکھیں بالکل نارملی وے سے ادا کیا، اور آپ کہیں کہ عین زبر آ تو آپ دیکھیں کہ اس کو عین کو گاڑے طریقے سے ادا کیا گیا ہے۔ تو حمزہ اور عین کے مابین اس ڈفرنس کو آپ سمجھیے، سمجھ کر ذہن نشین فرمائیے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ لفظ حرف لام ہے۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے۔ زبان کا کنارہ یعنی زبان کا بالکل ابتدائی حصہ، یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ، اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ، ناظرین یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو تالو کا پورشن ہے، زبان کے کنارے کو تالو کے اس حصے کے ساتھ لگا کر ٹچ کر کے آپ لام ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ لام ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ را اور نون کا بھی یہی مخرج ہے، تو لام، را، نون ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈفرنس تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے لفظ حرف ہا ہے، یہ 2 چشمی ہا کہلاتا ہے، اس کا مخرج حلق کا نچلا پورشن ہے۔ ناظرین اس کے اگینسٹ ہم حلوے والی ہا کی بات کریں گے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ برحمتہ ہی میں حلوے والی ہا موجود ہے۔ اسٹک میں نے اس وقت اسی پر رکھی ہے، ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حلوے والی ہا کہلاتی ہے۔ اس حلوے والی ہا کا مخرج حلق کا درمیانی اور 2 چشمی ہا کا مخرج جس پر اسٹک موجود ہے، ناظرین اس کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے۔ اب دونوں کے مابین آپ دیکھ رہے ہیں
کہ مخارج کا فرق موجود ہے اور اس کے علاوہ صفاتی ڈیفرنس بھی ہے۔ دو چشمی ہا کا ناظرین اس کی صفت یہ ہے کہ اسے بالکل نارملی طریقے سے، اور حلوے والی ہا کی صفت یہ ہے کہ اسے اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یختص میں آپ دیکھیں کہ پہلا حرف یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تعلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا۔ یہی مخرج ناظرین و سامعین جیم اور شین کا بھی ہے، تو جیم شین یا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے، اور صفاتی ڈیفرنس ہونے کی بنا پر متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں خا ہے، خا کا تعلق حروف حلقی سے ہے، یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے اسے ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تا ہے، تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کی نوک یعنی زبان کا بالکل ابتدائی حصہ، یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے ناظرین، اور اوپر والے دانتوں کی جڑ، ذرا بغور سماعت فرمائیے، اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ تا ادا کیجئے، بآسانی اسی مخرج کے تھرو آپ تا ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ تا اور دال کا بھی ناظرین و سامعین یہی مخرج ہے، تو تا، دال اور تا ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہیں گے، صفاتی ڈیفرنس تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات ہی کہا جائے گا۔ تا اور تا کے مابین فرق کی وضاحت کرنا ضروری ہے ناظرین۔ تا کی صفت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور حرف تا کی صفت یہ ہے کہ حرف تا کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مخرج تو ایک ہے، لیکن صفاتی ڈیفرنس ہونے کی بنا پر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ ناظرین اس کے بعد دیکھیں حرف صاد ہے، صاد کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں۔ زبان کی نوک تو آپ جانتے ہیں، اب دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یہ کون سے حصے ہیں؟ دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، یہی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں۔ زبان کی اب یہاں پر زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملانا ہے، ملا کر صاد ادا کرنا ہے۔ آپ وداؤٹ پرابلم صاد ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ صاد کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا چاہیے، اسے کبھی بھی باریک نہیں پڑھیں گے۔ اور ناظرین یہی مخرج زا اور سین کا بھی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ زا، سین اور صاد ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں بھی ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈیفرنس تو متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ سین اور صاد میں یہ فرق ہے کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جتنا پڑھ چکے ہیں اتنا آپ ریپیٹ کیجئے۔ ناظرین ہمیں جانا ہوگا ایک بریک پر، تو ملاقات ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں۔ اب یہاں پر اگر وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 105 کا یہ تھرڈ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اس کے فورتھ پورشن کی جانب، اسے پڑھتے ہوئے ہم آج کے سبق کو ناظرین و سامعین کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ مل کر اس لاسٹ پورشن کو بھی پڑھیے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلا کلمہ ہے لفظ اللہ، اس کے بعد ہے ذو، پھر الفضل، تین کلمات ہو گئے، پھر اس کے بعد العظیم، کل اس میں 4 کلمات موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں واو پر زبر ہے، اس کے بعد لفظ اللہ میں 4 حروف، حمزہ لام 2 مرتبہ، پھر ہا لام پر تشدید، اوپر کھڑا زبر، ہا کے اوپر پیش۔ زو میں 2 حروف ہیں، ذال اور واو، ذال کے اوپر پیش۔
یاد رہے ناظرین کہ اگر ذو کو الفضلی کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ کو حذف کر دیں گے۔ اگر علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے تو پھر حمزہ پر زبر آ جائے گا اور اسے الفضلی پڑھیں گے۔ اسی طرح الفضلی کو العظیمی کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن علیحدہ پڑھیں تو پھر اسے العظیمی پڑھا جائے گا اور حمزہ پر زبر موجود ہوگا۔ آئیے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ الفضلی میں کتنے حروف ہیں۔ الف لام فا ضاد لام، کل اس میں 5 حروف ہیں۔ لام ساکن، فا پر زبر، ضاد ساکن، لام کے نیچے زیر۔ العظیمی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 6 حروف ہیں۔ الف لام عین ضا یا میم، لام ساکن، عین پر زبر، ضا کے نیچے زیر، یا ساکن، میم کے نیچے زیر۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ اب دیکھیں واللہ میں جتنے حروف یوز ہیں تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ ذو الفضلی، اس میں پہلا حرف ہے ذا، ذال۔ ذال کا مخرج کیا ہے ناظرین؟ ذال جو ہے وہ زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کا سرا یعنی زبان کا بالکل فرسٹ پورشن یہ زبان کا سرا ہی کہلاتا ہے، اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے۔ اب اوپر والے ہمیں زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملانا ہے ناظرین، ملائیے، بآسانی آپ ذال ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ثا اور ضا کا بھی یہی مخرج ہے، تو ذال، ثا اور ضا ان تینوں کا مخرج ایک تو انہیں ہم مخرج کہیں گے، اور صفاتی ڈفرنس تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ ناظرین ذال اور ضا میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا مخرج ایز اٹ از ایک ہے، لیکن ذال کی صفت یہ ہے کہ اسے نارملی وے میں پڑھا جاتا ہے، اور ضا کی صفت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ الفضلی میں الف اور لام کے مخارج تو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ فا، فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے قریب والے حصے سے ادا کیا جائے گا، تو اوپر والے دانتوں کو نچلے ہونٹ کے قریب والے حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر فا ادا کیجیے، بآسانی آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ضاد ہے ناظرین و سامعین، ضاد کی صفت، ضاد کا مخرج کیا ہے؟ بغور سماعت کیجیے۔ ضاد جو ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، ضاد ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ ضاد ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ضاد کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ ضاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ سے ریلیٹڈ ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کی جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور حروف مستعلیہ کل 7 ہیں۔ ناظرین سماعت فرمائیے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان تمام حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، انہیں ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے العظیمی میں جتنے بھی حروف ہیں تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا، ہا پیش ہو، واللہ ذو الفضل العظیم، ذال لام پیش ذل، فا ضاد زبر فض، ذو الفضل، لام زل، ذو الفضل، عین زبر آ، ضا یا زر ضی، میم زر می، عظیمی، واللہ ذو الفضل العظیم، آگے وقف، واللہ ذو الفضل العظیم۔ ناظرین یہاں پر آپ آخر میں دیکھیں گول دائرہ ہے، یہ گول دائرہ اصل میں گولتا ہے، اور گولتا آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، آیت کے کمپلیٹ ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اب اسے گول دائرے کی شکل میں لکھا جاتا ہے، تو جہاں گول دائرہ ہو سمجھ جائیے کہ آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اندر آپ دیکھیں
کہ آیت نمبر 105 لکھا ہوا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ الحمدللہ آیت نمبر 105 ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین آج کے سبق کو ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا 3rd اور 4th پورشن۔ تو آج کے سبق کو ہم نے اس فرسٹ سیگمنٹ میں آپ کے سامنے پڑھا۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ ناظرین و سامعین آپ کو ہم تلاوت سنائیں گے، آپ سماعت فرمائیں گے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پاک بے رغبتی سے نہ سنیں، بے توجہی سے نہ سنیں۔ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے خاموش رہ کر بغور سنو۔ جب خاموش رہ کر بغور سنو گے تو لعلکم ترحمون، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ تو ناظرین اس وقت آپ اگر اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں، کتنی ہماری ماں ہیں، جو بھی اسکرین کے سامنے موجود ہیں، اگر آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، کسی کام میں مشغول ہے تو چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے ان کاموں کو ناظرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے کلام قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا 3rd اور لاسٹ یعنی 3rd اور 4th پورشن کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے ترتیل کے ساتھ تلاوت سماعت فرمائی۔ اب آئیے چلتے ہیں اس پروگرام کے 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، آپ دنیا بھر سے ہمیں کالز کرتے ہیں، اپنا سبق سناتے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے اسے درست کیا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ دنیا کے کسی خطے میں موجود ہیں، کنڈیشن یہ ہے کہ اسکرین کے سامنے ہیں تو اسکرین پر نمبرز موجود ہیں۔ ناظرین و سامعین ان نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے فرسٹ کالر کون ہیں اور ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں شاہدہ انڈیا سے بلا رہی ہوں۔ شاہدہ بہن انڈیا سے بات کر رہی ہیں، آپ کو اس پروگرام میں قرآن سنیے اور سنائیے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ بتائیے کہ آج کا پروگرام آپ نے ابھی واچ کیا؟ ہاں تو ہمیں اپنا سبق سنائیں گی آپ؟ ہاں سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔
ماشاءاللہ بہن، آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، آپ کی ادائیگی بہت بہتر ہے، مخارج کسی حد تک بہتر ہے، لیکن تھوڑی سی اور کوشش کیجئے۔ خیر میں ابھی پڑھوں گا لیکن ایک بریک پر ہمیں جانا ہوگا، کہیں جائیے گا نہیں، ملاقات ہوتی ہے ناظرین ایک بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں۔ ویلکم ایک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم اپنے بریک سے پہلے والے کال کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی، آپ اس وقت لائن پر موجود ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ آپ نے ماشاءاللہ اچھی طریقے سے ادائیگی کی، لیکن مخارج پر تھوڑی توجہ دیں کہ حروف کے مخارج کیا ہیں، ان مخارج کے ذریعے آپ ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ واللہ یختص یختص برحمتہ۔ برحمتہ۔ اب دیکھیں را پر چونکہ زبر ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں، برحمتہ، برحمتہ۔ را کو موٹا پڑھیں، برحمتہ برحمتہ۔ من یشاء، من یشاء۔ واللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ذو الفضل العظیم۔ نہیں، اس کو ضاد پڑھیں، ذو الفضل العظیم۔ ذو الفضل العظیم۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے انڈیا سے ہمیں جوائن کیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بہت اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ بھی اس طرح پروگرام ضرور جوائن کیا کریں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ ہم کوئٹہ سے بول رہے ہیں۔ کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں بہن، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا سبق سنائیں گی آپ ہمیں؟ جی۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ ماشاءاللہ بہن، آپ نے کوشش بہت اچھی کی ہے اور بڑی امپرومنٹ کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن تھوڑی اور توجہ چاہیے۔ آپ ادائیگی کی جانب اور مخارج کی جانب توجہ دیں تو انشاءاللہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں۔ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ واللہ یختص یختص برحمتہ برحمتہ من یشاء، من یشاء، واللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ذو الفضل العظیم۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ کراچی سے سیما بات کر رہے ہیں۔ کراچی سے سیما بہن بات کر رہی ہیں، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ آج کا سبق سنائیں گی آپ؟ جی۔ چلیں سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے پہلے سے بہت بہتر سنایا ہے، لیکن اور بہتری کی گنجائش ہے۔ تھوڑا سا حروف کی ادائیگی
اور کہاں پر کس حرف کو، خاص طور پر لفظ اللہ کی لام کو، را کو کب پر پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، اس کا ذرا خیال رکھیں. انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں. را کو تو زبر اور پیش پہ پور پڑھتے ہیں نا. جی ہاں جی ہاں، لیکن اس کا خیال بھی رکھیں، اس کی پریکٹس بھی کریں، ٹھیک ہے نا. چلے اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ واللہ یختص یختص برحمتہ برحمتہ من یشاء. من یشاء. واللہ واللہ ذو الفضل العظیم. عظیم. ذو الفضل العظیم. ذو الفضل العظیم. اس میں دیکھیں ضاد جو ہے نا، اس پر حرکت نہ دے، اسے بالکل ساکن کریں. ذو الفضل العظیم. ذو الفضل العظیم. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئندہ بھی اس طرح پروگرام کو ضرور جوائن کریں. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں خواجہ حسنین بات کر رہا ہوں کیلگری کینیڈا سے. خواجہ حسنین بات کر رہے ہیں کینیڈا سے. کینیڈا سے آپ کو ہم پاکستان میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ آج کا پروگرام آپ نے واچ کیا؟ جی سر، بہت اچھا پروگرام ہے اور اکثر ہی آپ کا پروگرام سنتے رہتے ہیں. آج آپ کو کال کرنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ میری نو مسلم بیگم جو سی ہے اسے غیر المغضوبے ادا کرنے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے، تو کیا آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ بالکل ہیلپ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ مجھے سبق سنائیں گی آج کا؟ تھینک یو. تھینک یو. جی سب سے پہلے اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیں. She just need to اسے نہ صرف غیر المغضوب علیہم. جی جی چلے آپ انہیں لائن پر جو ہے وہ لائیں تو میں صحیح کروا دیتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ غیر المغضوبی نہیں، بالکل جس طرح دیکھیں میں پڑھوں نا آپ ایز اٹ از پڑھیے گا، کیونکہ آج کا فارمیٹ جو ہمارا تھا وہ آج کا سبق تھا، لیکن چونکہ آپ نے ہمیں فون کیا ہے، ایک ریکویسٹ کی ہے، تو آپ کا یہ غیر المغضوبی ہم ٹھیک کروا دیں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا پہلے پڑھیں جو آخر میں آپ پڑھ رہی ہیں نا را، اسے باریک پڑھیں. غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. آپ نے بالکل صحیح پڑھ لیا ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھ لیا ہے. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہاں رہ کر آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنے کے لیے یہاں فون کیا. بہت بہت شکریہ. اس طرح آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیا کریں. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. ناظرین بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمیں کال آئی اور کینیڈا سے کال آئی ہے، اور بھائی نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی جو ہے وہ نان مسلم جو خاتون تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اب وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں. ناظرین کتنی خوشی کی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا شوق کتنا زیادہ ہے، کیونکہ قرآن پاک ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. اور پھر آپ نے ناظرین یہ بھی دیکھا کہ وہ لائن پر آئیں اور سیکھ کر گئیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیسے پڑھا جاتا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے پڑھا ایز اٹ از ریپیٹ کیا انہوں نے، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے. اور میں انہیں اسلام کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا اور یہ کہوں گا، ایڈوائز دوں گا کہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کو جس طریقے سے ہو سکے وہ پڑھنے کی کوششیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں
اس میں اجر رکھا ہے۔ آپ پڑھنے کی کوشش کریں گی یا کریں گے، آپ کی زبان اگر نہیں چل رہی، مشکل ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے؟ میں ہما ملک مفتی صاحب راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ ہما ملک صاحبہ بات کر رہی ہیں راول پنڈی سے، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور آپ نے یہ پروگرام پکڑ لیا ہے ہمارا؟ انشاءاللہ تعالی۔ چلیں تو آج کا سبق سنائیں گے؟ جی ضرور۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، ابھی تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ قاری قرآن بن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو قاری قرآن بنائے۔ آپ مجھے بس پڑھاتے رہیں، بہت اچھے میں نے مخارج کر لیے آپ کی وجہ سے۔ چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مخارج کو اور اچھا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے راول پنڈی سے ہمیں جوائن کیا، آئندہ بھی ضرور جوائن کیا کریں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ انکل میں زینب طارق بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے۔ سعودیہ سے بات کر رہی ہیں؟ کون؟ زینب۔ زینب بہن بات کر رہی ہیں، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا سبق سنائیں گی آپ ہمیں؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ بہن یہ بتائیے کہ آپ گاہے بگاہے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کرتی ہیں نا؟ جی۔ آپ نے پچھلے پروگرامز میں آپ نے ہمیں سبق سنایا تھا، لیکن آج جو آپ نے سبق سنایا ہے پہلے کی بنسبت بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ پریکٹس بھی کر رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ رہی ہیں، تو اس میں اور زیادتی کیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ واللہ یختص یختص برحمتہ برحمتہ من یشاء، من یشاء، واللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ذو الفضل العظیم۔ آپ نے کیا محسوس کیا پہلے کی بنسبت؟ بہت اچھا پڑھا۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سعودی سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین اور کالز لیتے لیکن ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ ہم کانپور سے بول رہے ہیں۔ محبوب۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میرے بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیں۔ ہلو۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں۔ ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو گئی، خیر ہم اپنے بھائی کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ہم اور کالز لیتے ہیں لیکن اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ پروگرام آپ ماہ رمضان میں روزانہ صبح کے وقت 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت یعنی 6 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے